الله أكبر. الله أكبر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، 5 گھنٹوں میں ہم نے اس کتابچے کا مطالعہ مکمل کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا ایک تاریخی جائزہ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کتابچے کی تحریر ہوئی تھی مئی سن 67 میں، اس لیے کہ چھپا ہے یہ جون سن 67 کے شمارے پہ۔ ظاہر بات ہے تحریر اس سے 1 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ 33-34 برس اس پر گزر چکے ہیں۔ اسی سال تنظیم اسلامی کی تاسیس کے ضمن میں بھی ایک قدم میں نے اٹھایا تھا۔ اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ میرے ذہن میں یہ 2 کام جو ہے پیرلل پہلے دن سے موجود ہے۔ سن 67 ہی میں اس قرآنی علمی تحریک کا نقشہ، قرآن اکیڈمی کا نقشہ، یہ بھی میں نے سن 67 میں پیش کیا ہے، اور سن 67 ہی میں تنظیم اسلامی کی اساس، اس کی توضیحات، اس کی قرارداد تاسیس، یہ بھی میں نے تحریر کی۔ تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی کے مابین کیا رشتہ ہے، یہ میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ اس وقت صرف نوٹ کرا رہا ہوں کہ سن 67 میں یہ مضمون لکھا گیا۔ سن 67 ہی میں ایک اٹیمپٹ ہوئی تنظیم اسلامی کے قیام کی۔ اس کے بعد سے جو 34 برس گزرے ہیں، ان میں سے ایک اور نمایاں کام یہ ہے کہ سن 68 میں نے مسجد خضرہ سمان آباد میں 2 تقریریں کی، 2 جمعوں میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جو کتابچہ میرا بے پناہ جو ہے مقبول ہوا، بہت پھیلا ہے۔ اس کے ترجمے لوگوں نے از خود کیے۔ انگریزی کا ترجمہ پروفیسر ابراہیم صاحب کر کے لے آئے کہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ فارسی کا ترجمہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف پرشین یا جو تھے لاہور کے، وہ لے کر کے لے آئے، میں ان سے واقف ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے عربی کا ترجمہ صہیب حسن صاحب نے کیا، بغیر اس کے کہ میں نے ان سے کہا۔ اس طریقے سے اس کے ترجمے ہوئے اور وہ بہت پھیلا دنیا کے اندر۔ تو اس میں اصل میں ایک دوسرے اینگل سے میں نے بات کی تھی۔ نشأت ثانیہ میں تو ہم اوپر سے آ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت غلبہ ہے ایک ملحدانہ فکر کا، ہمیں اس میں سوراخ کرنے ہیں، اس میں دراڑیں ڈالنی ہیں، اس فصیل کو توڑنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ عام آدمی کو کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نہایت ذہین و فطین لوگ چاہیے، اور وہ لوگ کہ جو اپنی پوری زندگی جو ہے اس کام کے لیے وقف کریں۔ لیکن ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ بہت بحیثیت مسلمان، میری نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہو۔ وہ تعلق کی بنیادیں 5 ہیں، وہ ہر شخص کے لیے، کہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق قرآن مجید کے 5 حقوق ادا کرے۔ نمبر 1، اسے مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، یعنی ایمان اور تعظیم۔ نمبر 2، اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی تلاوت اور ترتیل۔ نمبر 3، اسے سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے، تذکر و تدبر۔ اس پر عمل کرے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، حکم اور اقامت۔ اور پھر اسے عام کرے، پھیلائے، اس کی تبلیغ کرے، تبلیغ و تبیین۔ یہ کتابچہ جو ہے یہ گویا کہ ہر آدمی کے کرنے کا کام ہے۔ فلسفی اپنی سطح پر یہ کام کرے، عامی آدمی اپنی سطح پر یہ کام کرے، ہر ایک اس کام کے اندر لگ جائے۔ اس لیے کہ حضور نے جو فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت۔ اب ایک فلسفی ہے جو قرآن کو پیش کر رہا ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے جو قرآن کو پیش کر رہا ہے، ایک بہت بڑا متکلم ہے جو قرآن کو پیش کر رہا ہے، ایک بڑا فقیہ ہے جو قرآن کو ایک عامی انسان ہے قرآن کو پیش کر رہا ہے۔ عامی انسان اپنی سطح کے لوگوں تک تو بات پہنچا لے گا نا۔ ظاہر بات ہے کہ اکثریت انسانوں کی تو عوامی پر مشتمل ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ 2 کتابچے ہماری اس تحریک کے اہم ترین کتابچوں میں سے، اساسی کتابچوں میں سے ہوئے۔ ایک اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور دوسرے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اب یہ سن 67-68 کے بعد سے آج تک 2001 تک جو کام ہوا ہے، ان میں سے ایک کام تو وہ ہے کہ جس کا ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا
کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرف مرکوز ہوں گی، ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقش قائم ہوگا، دلوں میں اس کی محبت جاگزیں ہوگی اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہو جائے گا۔ الحمدللہ کہ ان 34 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ کرنے کی ہمت مجھے عطا فرمائی، اور پھر مجھے ساتھی عطا کر دیے، اعوان و انصار عطا کر دیے، ایسے شاگرد عطا کر دیے کہ جنہوں نے جو کچھ میرے پاس تھا مجھ سے لیا اور پھر اس کو آگے پھیلانے میں وہ میرے ساتھ شریک ہو گئے، جس کے نتیجے میں واقعہ یہ ہے کہ عمومی نشر و ارشاد کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چنانچہ درس قرآن کی محفلیں، 2 2 گھنٹے کے میرے درس، سینکڑوں لوگ ان میں شریک ہوتے رہے۔ مسجد شہداء میں 700 افراد اتوار کی صبح کو جمع ہوتے تھے، مسجد خضرا میں 250 300 افراد ہوتے تھے، ادھر شہر کے ایک کونے پر واقع تھی۔ اسی طریقے سے میں نے کراچی میں دروس دیے ہیں، اور امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں جا کے دروس دیے ہیں۔ تو دروس درس قرآن کی محفلیں، پھر قرآنی تربیت گاہیں، ایک ایک ہفتے کی، 20 دن کی، ایک ایک مہینے کی تربیت گاہیں، لاہور میں، پنڈی میں، کوئٹے میں، کراچی میں، کئی جگہ۔ اسی طریقے سے قرآن کانفرنس سے جو لاہور کی ثقافتی زندگی کا ایک بہت اہم سنگ میل بن گئی تھی، قرآن کانفرنس، اینول قرآن کانفرنس، علماء مختلف مکاتب فکر کے جمع ہو رہے، دانشور حضرات آ رہے، یونیورسٹی کے پروفیسرز آ رہے، قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر، قرآن مجید کی تعلیمات اور فلسفہ اور حکمت کے مختلف پہلوؤں پر مقالے ہیں، تقاریر ہیں۔ پھر یہ کہ دورہ ترجمہ قرآن 6 گھنٹے رمضان مبارک کی راتوں میں قرآن مجید کے ساتھ، پورا دورہ ترجمہ، پورا قرآن مجید میں تراویح کی نماز کے ساتھ، قرآن مجید کی راتوں میں پورے قرآن کا ترجمہ، اسے گزر جانا۔ اور ان تمام چیزوں کو پھر آگے پھیلانے کا ذریعہ آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، جو اب لاکھوں کی تعداد۔ مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا آدمی ملتا ہے، بتاتا ہے میرے پاس آپ کے 400 500 700 کیسٹ ہیں، وہ نیا تعارف ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے، ہم نے ایک حلقہ بنا رکھا ہے، ہم ہر اتوار کو ملتے ہیں اور آپ کا کوئی نہ کوئی کیسٹ سنتے ہیں، یہ قطر میں ہو رہا ہے، یہ دوحہ میں ہو رہا ہے، یہ فلاں جگہ ہو رہا ہے، یہ کویت میں ہو رہا ہے، یہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، ہر جگہ، ہم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ بامبے میں جو اب ممبئی کہلاتا ہے، اس میں IRF جو ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، وہ کیبل کے ذریعے سے 8,500 گھرانوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ میرے قرآن مجید کے درس کا ویڈیو دکھا رہا ہے۔ یہ ممبئی میں ہو رہا ہے، اور مجھے خطوط آئے جو چھپتے بھی رہتے ہیں، کسی نے اور نے کہا کہ ہم نے ایک حلقہ بنا رکھا ہے، وہ بھی ممبئی کے اندر، ہندوستان میں مختلف مقامات پر۔ ایک صاحب نے لکھا کہ آپ کے چاہنے والے جتنے پاکستان میں ہیں، آپ یقین کریں کہ ان سے زیادہ ہندوستان میں ہے، بھارت میں۔ بہرحال یہ سب کچھ اس حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ یہ عمومی دعوت قرآن کی جو ہے وہ تو الحمدللہ، اس میں جو بھی میرا خون پسینہ لگا ہے، جو محنت ہوئی ہے، اس کے نتائج نکلے ہیں، بھرپور نکلے ہیں، اور اس میں مجھے پورا اطمینان ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں مطمئن ہوں کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی، اس کی کتاب کی خدمت میں نے لگا دی ہے۔ اور یہ من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل، یہ قیامت کے دن جو ہے، کسی نے کہا تھا یہ کہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا کہ میں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، بغل میں لے کے اللہ میں نے تیری کتاب کی تفسیر لکھی ہے۔ میں نے تفسیر تو نہیں لکھی، لیکن قرآن مجید سے متعارف کرایا ہے بے شمار لوگوں، کہ ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ قرآن صرف کتاب مقدس نہیں ہے، یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ فلسفے کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، یہ عمرانیات انسانی کی بنیادی ہدایت کے اوپر مشتمل کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے انسان کو تلاش حقیقت کی طرف انسان کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ یہ تعارف میں نے کرایا الحمدللہ۔ اور اب سیکنڈ بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، اب بے شمار ادارے پیدا ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے الہدا کے نام سے، یہ الہدا میرا نام انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے، جو میں نے اپنے ٹی وی پروگرام کے لیے نام اختیار کیا تھا الہدا۔ 15 مہینے تک لاہور، تو یہ پورے پاکستان میں، پاکستان کے تمام ٹی وی اسٹیشن سے ایک ہی وقت میں فکس ٹائم پر یہ پروگرام آیا 15 مہینے تک، الہدا۔ لیکن اس کے بعد الہدا فاؤنڈیشن قائم کی ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک خاتون ہے، انہوں نے کی ہے، اور وہ خواتین میں وہ کام کر رہی ہیں۔ عربی قواعد اور قرآن مجید کا ترجمہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر پروفیسر ثاقب صاحب ہیں، ان کا بھی غالباً اسلامک فاؤنڈیشن، قرآنک فاؤنڈیشن نام ہے یا قرآنک مشن نام ہے، بہرحال کام کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے ادارے قائم ہو چکے ہیں۔
گویا کہ قرآن مجید کے علوم کی یا مفہوم کی عمومی سطح پر نشر و اشاعت کا کام جتنا اللہ نے مجھ سے لے لیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے توفیق دی، اسی کی توفیق کے بل پر ہوا ہے۔ لیکن اب یہ کہ اس کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اعتبار سے بھی فارغ ہوں کہ اب یہ کام جہاں میرے ساتھی کر رہے ہیں، میرے شاگرد کر رہے ہیں، وہاں یہ کہ بڑے پیمانے پر دوسرے ادارے بھی میدان میں آ گئے ہیں جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ البتہ وہ اصل کام کہ جو اسلام کی نشرت ثانیہ میں ہم نے پڑھا ہے 3 دن میں، اس کے اعتبار سے میں جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سن 72 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی۔ سن 65 میں میں لاہور آیا تھا تو 7 برس تک میں نے اس طرح کام کیا ہے کہ نہ کوئی انجمن تھی، نہ کوئی ادارہ تھا، میری میڈیکل پریکٹس بھی جاری تھی اور درس و تدریس قرآن کا معاملہ چل رہا تھا۔ ہر شام کہیں نہ کہیں درس، اتوار کو 2 درس، جمعے کے روز خطاب جمعہ ہے تو وہ بھی قرآن مجید کے مفہوم پر مشتمل خطاب، اور پھر یہ کہ شام کو درس۔ تو یہ کام میں نے کیا ہے جبکہ کوئی ادارہ، کوئی تنظیم کچھ نہیں تھی۔ اپنا ہی ایک پبلشنگ ہاؤس بھی قائم کیا تھا، دارالاشاعت الاسلامیہ، ذاتی طور پر۔ اسی سے پھر میں نے یہ 2 کتاب سے شائع کیے، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کی جلد اول دوم یہ قائم، یہ شائع کی۔ بہرحال یہ کام جو ہے میں نے کیا ہے بغیر کسی تنظیم یا جماعت یا ادارے کا۔ لیکن یہ کہ سن 72 میں پھر وہ ساتھی کچھ ایسے آئے، شامل ہوئے کہ انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اور سن 75 میں تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آ گیا۔ یہ ہوا سن 75 کے مارچ میں، اور مارچ 72 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی۔ سن 76 میں قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، وہ قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن میں، اور 1 جنوری سن 77 سے میں منتقل ہو گیا قرآن اکیڈمی میں۔ گویا کہ مجھے اب 24 برس ہو چکے ہیں وہاں رہائش پذیر ہوئے، یہ میرا اب گویا کہ ڈیرا ہے وہاں پر۔ اس زمانے میں ابھی صرف بیسمنٹ مسجد کا بنا تھا تو ہماری لائبریری منتقل ہو گئی تھی، ہمارے آفیسز آ گئے تھے، لیکن ابھی مسجد اوپر کی جو ہے بعد میں تعمیر ہوئی ہے، لیکن سن 77 سے ہماری اکیڈمی نے کام شروع کر دیا تھا۔ اس مرحلے پر میں ذرا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تنظیم اور انجمن کا باہمی رشتہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ بعض حضرات کے ذہنوں میں اشکال سا رہتا ہے، 2 ادارے کیوں ہیں، تنظیم علیحدہ کیوں ہے، انجمن علیحدہ کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تاریخی اعتبار سے انجمن پہلے قائم ہوئی ہے، میں نے درس و تدریس قرآن کا کام کیا، اور پھر جب ہم خیال لوگ میرے پیدا ہو گئے، آج کل یہ ہم خیال کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن میرے ہم خیال جب پیدا ہوئے تو پھر انجمن قائم ہوئی، اور پھر جب کچھ لوگوں نے کمر کس لی کہ اب اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اور اسلامی انقلاب کی جدوجہد کرنی ہے، تو تنظیم اسلامی قائم ہوئی۔ اور تنظیم اسلامی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجمن کی گود میں اس کی ولادت ہوئی۔ انجمن کا دفتر تھا سمن آباد میں، 12A سمن آباد، 12A افغانی روڈ سمن آباد، وہیں پر یہ تنظیم کا تاسیسی اجلاس ہوا۔ ان دونوں کے معاملے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اشکال لوگوں کو ہو جاتا ہے خام خواہ، اس کو میں حل کر دوں، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سن 67 ہی میں تنظیم کا نقشہ پیش کیا تھا، لیکن اس وقت اصل میں کوشش یہ تھی کہ جماعت اسلامی سے جو لوگ ہم جدا ہوئے تھے ایک ہی وقت میں، ان کو دوبارہ جمع کیا جائے۔ وہ کوشش ناکام ہو گئی، لیکن میں نے اس کی قرارداد تاسیس بھی لکھ لی تھی، اس کی توضیحات بھی لکھ لی تھی، اس پر اجماع بھی ہو گیا تھا، 30 حضرات نے اس کے اوپر دستخط کر دیے تھے، لیکن آگے وہ گاڑی نہیں چل پائی۔ پھر میں نے یہ طے کیا کہ اب میں اپنے درس و تدریس کے ذریعے سے اپنے ہم خیال لوگوں کا ایک حلقہ بناؤں اور پھر ان کی بنیاد پر تنظیم قائم کروں۔ چنانچہ اس میں پھر مجھے جو ہے یہ سال لگ گئے، یوں سمجھیے کہ سن 67 سے اور سن 75 تک یہ 8 سال لگ گئے اس کام کے اندر۔ تو پھر جو ہے جو اب تنظیم بنی تھی وہ در حقیقت میرے درس قرآن کے ذریعے سے جو حلقہ وجود میں آیا ہے ان پر مشتمل تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہی ہم نے پڑھا ہے کہ اس نشرت ثانیہ میں بھی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے، اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے، اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشرت ثانیہ کے آرزومند ہیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن اکیڈمی قائم ہو۔ الحمدللہ کہ قرآن اکیڈمی قائم ہو گئی، 1976 میں سنگ بنیاد رکھا گیا، سن 77 میں اس کا کام شروع ہو گیا۔ لیکن تنظیم اسلامی کی جو وضاحت ہے اس کے ضمن میں بتا دینا چاہتا ہوں
کہ جس طرح اس کے مینیفیسٹو میں یا اس کی اساسی تحریر کے اندر ایک عمومی دعوت و تبلیغ کے ادارے کی ضرورت مقدم ہے، قرآن اکیڈمی پر مقدم ہے، اسی طریقے سے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات کے میں جملے آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ تنظیم اسلامی کی تاسیسی قرارداد میں دوسرے امور کے علاوہ یہ صراحت بھی موجود ہے کہ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد و رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے اور حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت اور رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو اور وہ شبہات و شکوک رفع ہو جو اس دور کے لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ اس کی وضاحت بھی ہے بڑی مفصل، لیکن میں اس میں نہیں جا رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ تنظیم کے اندر بھی یہ کھاتا موجود اور انجمن کے یا قرآن اکیڈمی یا قرآنی دعوت و تحریک جو ہے اس کے اندر بھی موجود۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں سائملٹینیس، یہ توام ہے، جیسے جڑیاں بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ توام ہے در حقیقت میرے ذہن کے اندر ان دونوں کی جو حیولہ بنا ہے وہ بیک وقت بنا ہے۔ اب چلیے ہم نے اس قرآن اکیڈمی کے تحت جو کام اس میں بیان ہوا ہے اس کے ضمن میں کیا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنوری سن 82 میں ہم نے فیلوشپ اسکیم شروع کی، فیلوز آف قرآن اکیڈمی۔ ہم نے ان کے لیے طے کیا کہ ہم 17ویں گریڈ کی تنخواہ بھی دیں گے، اس لیے کہ اس کے لیے ایم اے ایم ایس سی یہ کم سے کم ہم لینا چاہتے تھے، یا یہ کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹری کی ہوئی ہو، تاکہ یہ لوگ قرآن پڑھیں اور ان کو تعلیم ہم دیں، اور پھر یہ لوگ کام کریں، قرآن مجید کی ریسرچ بھی کریں، آگے جو کام ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر کہ ایک نیا علم کلام جو ہے اس کی تدوین کرنی ہے، اور مزید جتنے بھی علوم عمرانیات ہیں ان کے اندر جو ہے صحیح اسلامی تعلیمات کو پیش کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا، اس فیلوشپ اسکیم میں 60 افراد آئے، لیکن ان میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، ایک بی ڈی ایس تھے، ایک ایم ایس سی کیمسٹری تھے، ایک ایم ایس سی جیولوجی تھے، ایک ایم ایس سی زوالوجی تھے، ایک ایم اے اسلامیات تھے، ایک ایم اے فلسفہ تھے۔ یعنی ان میں سے 5 وہ تھے کہ جن کا تعلق سائنس کے میدان سے تھا، گویا کہ سوشل سائنسز سے ان کا کوئی تعارف ہی نہیں تھا۔ اس اعتبار سے یا تو وہ اثر نو تعلیم حاصل کرتے سوشل سائنسز کی، فلسفہ پڑھتے، یہ اس کے لیے ہمارے ہاں کے معاشرے میں بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہوتی ہے۔ پہلے والدین منتظر ہوتے ہیں کہ اب یہ فارغ ہوں تو یہ برسر کار ہوں اور ہمارے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا ہے معاشی اس میں کمی ہو، یا ہمارے دست و بازو بنے ہمیں سپورٹ کرے، لہذا ہمیں جو ملے تو وہ تو یہ سائنس والے ملے، اور سائنس والوں کے لیے اثر نو کمر ہمت کس کے سوشل سائنسز کا پڑھنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ لہذا یہ تو ہوا کہ ان کے ذریعے سے ہمارے ایسے ساتھی ہمیں مل گئے جو میرے اس درس قرآن کے کام میں میرے شریک ہو گئے۔ ان کے ذریعے سے درس قرآن کا جو عمومی کام میں کر رہا تھا وہ ایک بڑے پیمانے پر پھیل گیا، بہت سے لوگ جو ہے اب درس قرآن اسی طریقے سے دینے کی صلاحیت میں پیدا ہو گئی، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں اس ریسرچ کے لیے جو ہمیں تخلیقی کام کے لیے لوگ چاہیے تھے وہ نہیں مل پائے۔ پھر ہم نے 2 سالہ کورس شروع کیا سن 84-85 میں، اور اس میں بھی آج میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے وظائف کا اعلان کیا تھا۔ ایم اے ایم ایس سی اگر آئے گا اس کے لیے تو ہمیں 1000 روپیہ ماہانہ وظیفہ دیں گے، بی اے بی ایس سی آئے گا تو 800 روپے، اور ایف اے ایف ایس سی والا آئے گا تو 600 روپے۔ اب ان کو اس وقت بڑا ایک چرچا ہو گیا تھا کہ کہاں سے خزانہ آ گیا ہے ڈاکٹر اسرار کے پاس کہ وہ اتنے بڑے بڑے وظیفے دینے کو تیار ہے، لیکن اس کی بھی جو کارکردگی کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا، بدقسمتی سے ہمارا جو ماحول بحیثیت مجموعی جس رنگ میں رنگا گیا ہے وہ مادہ پرستی کی چھاپ اتنی گہری ہو چکی ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے تلاش معاش کا معاملہ اتنا بھاری، اتنا ثقیل ہو چکا ہے لوگوں پر، اور جو ذرا اس سے آگے نکلتے ہیں ان پر ایک دھن سوار ہو جاتی ہے اپنے معیار زندگی کو بلند تر کرنے کی۔ لہٰذا ہمیں اس اسکیم سے بھی بہت سے لوگ تو آ گئے، لیکن اس وقت گزاری کے لیے آئے کہ ابھی کوئی جاب واب نہیں مل رہا تھا تو چلو لاہور میں ہاسٹل میں رہنا بھی ہوگا اور وظیفہ بھی ملے گا، لاہور میں رہائش بھی مل جائے گی۔ وہ ان کے لیے ان کے اندر وہ اصل جو ارج تھی جس کی جو میں نے ذکر کیا تھا ارج پیدا ہو جائے، وہ ارج پیدا نہیں ہو سکی، لہذا ہماری یہ اسکیم بھی ناکام ہوئی، ہمیں اس کے ذریعے سے کچھ لوگ نہیں مل سکے۔
پھر ہم نے اس سے آگے بڑھ کر جو ہے اور اسے کنڈینس کیا، 1 سالہ کورس بنایا جو اب 9 مہینے کا کورس بن چکا ہے۔ اس میں واقعتاً یہ ہے کہ بڑے تسلسل کے ساتھ اب اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 500 حضرات، جن میں MBBS بھی ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایک صاحب PhD بھی آئے تھے، میکینیکل انجینئر، سول انجینئرز، MSCs، گریجویٹس، یہ آئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو ہے بہرحال 1 سال یہاں رہ کر کچھ قرآن سیکھا، عربی سیکھی۔ میں نے اس کے ضمن میں 6 ہدف قائم کیے تھے کہ دیکھیے جو لوگ بھی اس کام میں یہاں پر آ کے لگتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، ان میں اوپر سے لے کے نیچے تک 6 کیٹیگریز کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو یہاں سے نکل کر کام کریں۔ سب سے اوپر ہے تخلیقی کام، کریٹو ورک، نئی شے پیدا کرنا۔ یہ ایپک میکنگ بکس ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا اس کے اندر الرد علی المنطقیین، امام ابن تیمیہ کی، یہ ایک تاریخ ساز کتاب بن گئی۔ تحافت الفلاسفہ، امام غزالی کی، یہ تاریخ ساز کتاب بن گئی۔ تو اس طرح کے تاریخ ساز کام کرنے والے، ایپک میکنگ بکس پیدا کرنے والے، یہ روز روز نہیں ہوا کرتے، یہ شاذ ہوتے۔ پنیری ہزاروں کی ہو تو ان میں سے ایک آدھ نکل آئے گا۔ ظاہر بات ہے کہ غزالی اور ابن تیمیہ اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس کے بعد میں کہوں گا علامہ اقبال تو روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تازے بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ یاد دانائے راز جو ہے وہ آسانی سے تو پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہی ہے کہ آپ ایک پنیری تو لگائیں نا، اس میں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دانہ ہمیں عطا کر دے، ایسا ذہین و فطین، ایسا نابغہ، ایسا جینیس بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے، انسانوں ہی میں سے ابھر کر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور تاریخ ساز کام کر جاتے ہیں۔ تو سب سے ٹاپ پر جو تھا ہمارا گول وہ تھا تخلیقی کام۔ اس کے نیچے ہے تحقیقی کام۔ تحقیقی کام میں تخلیق کا اتنا عنصر نہیں ہوتا، مطالعہ ہے، غور و فکر ہے، 10 تفسیریں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اس کا تقابلی مطالعہ کر کے اب ایک مقالہ لکھا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کام جو ہے مختلف اعتبارات سے تحقیقی کام، یا سابقہ کتابیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے، اس طریقے سے تحقیقی کام یہ نمبر 2 پر ہے۔ اس کے لیے بھی اعلیٰ صلاحیت درکار ہے، لیکن ظاہر بات ہے تخلیقی کام جو ہے، کریٹو ورک، وہ بہت ہی زیادہ اونچی صلاحیت جو ہے اس کے لیے درکار۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جن میں یہ دونوں کام نہ کر سکے، وہ تدریس میں تو میرا ساتھی بن جائے، درس قرآن تو دے جس طرح میں دے رہا ہوں۔ میں بھی کوئی تخلیقی کام نہیں کر رہا، میں نے کوئی تحقیقی کام نہیں کیا، میں نے کوئی قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، میں کوئی بڑا مصنف نہیں ہوں، میں تو قرآن کا مبلغ ہوں، قرآن کا داعی ہوں، قرآن کا معلم ہوں، قرآن کا مدرس ہوں۔ تو اس اعتبار سے جو بھی خیر اس ذریعے سے پھیلا ہے، اس کو جو ہے 1000 سے ضرب دے دے، 1000 جو ہے میرے ساتھی لگے ہوئے اس کام کے اندر، تو یہ تدریس کہلائے گی، پڑھانا۔ اور جو لوگ یہ تدریس نہ کر سکیں، اس سے ایک نیچے اور ہے، اور وہ تبلیغی ہے، عام سطح کے اوپر عوام کے اندر قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنا۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے، جو کلین سلیٹ ہوتے ہیں، ان تک بات کو پہنچا دینا۔ تو تبلیغی کام، تدریسی لیول اونچا ہوتا ہے، تبلیغی لیول جو ہے وہ ایک سادہ عام فہم انداز میں بات کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ جن میں یہ صلاحیت بھی نہ ہو، وہ تنظیمی کام کرے، ان کاموں کو آرگنائز کرنا تاکہ بڑے پیمانے پر اس کے نتائج نکلے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے آرگنائزنگ کیپیسٹی، اور فیکلٹیز جو ہیں وہ بھی عام تو نہیں ہوتی۔ اور جن میں یہ بھی نہ ہو، وہ انتظامی امور تو کرے، کسی جگہ مینیجر تو لگے ہوئے قرآن اکیڈمی کے، قرآن کے جو ہمارا جو ادارہ ہے مطبوعات کا، اس کو مینیج کر رہے ہوں، ہمارے رسائل ہیں ان کو مینیج کر رہے ہوں۔ تو بہرحال اس دور میں جو لوگ بھی اس 1 سالہ کورس سے نکلے ہیں، واقعتاً ان میں وہ پہلی بات تو ابھی مجھے سامنے نظر نہیں آئی، میں ابھی استثناءات جو ہیں اس کے وہ بیان کر دوں گا کچھ، لیکن عموماً نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ہماری عمومی دعوت و تبلیغ کے ضمن میں ہمیں کافی بڑے پیمانے پر جو ہے اس سے مردان کار ملے ہیں، جس سے ہماری دعوت جو قرآن کی دعوت ہے اس کو بھی تقویت حاصل ہوئی، اور چونکہ ہم نے تنظیم اسلامی میں بھی جو اصل دعوت ہے اس کا محور و مرکز قرآن مجید کو بنایا ہے، درس قرآن کے ذریعے سے دعوت، کوئی اپنی اور تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنا فلسفہ بھگارنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھاؤ، قرآن سے بڑا وائس کوئی نہیں، قرآن سے بڑا مزکی کوئی نہیں، اور قرآن جو ہے اس سے بڑا معلم کوئی نہیں۔ اس اعتبار سے قرآن ہی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ، تنظیم اسلامی کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ تھرو قرآن ہے۔ بہرحال اس کے بعد
سن 87 میں ہم نے قرآن کالج قائم کیا، جو سن 89 میں اس جگہ منتقل ہوا ہے، جس کے اوپر پھر یہ قرآن آڈیٹوریم بنا ہے۔ اس قرآن کالج سے جو ہمیں توقع تھی وہ ہم نے بنایا تھا قرآن کالج آف سوشل سائنسز۔ سائنس ہم نے نہیں رکھی تھی، فزیکل سائنسز ہم نے نہیں رکھی، اس میں زوالوجی، باٹنی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ نہیں، فلسفہ، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، یہ تین مین سبجیکٹس جو انسان کے فکر اور سوچ اور عمرانی جو معاملات ہیں، جو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ سب سے اوپر کی سطح ہے فلسفے کی، میٹا فزکس، جس کے حوالے سے ایک نیا علم کلام ضروری ہے کہ مدون کیا جائے، جو آج کے ذہن کو مطمئن کر سکے اسلام پر اور ایمان پر۔ اور پھر نمبر 2 پر ہے سوشل سائنسز کے اندر قرآن کی اور اسلام کی ہدایت کو مدلل مبرہن طور پر پیش کرنا۔ تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ فلسفہ اور اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، اس کے ساتھ انہیں عربی لازمی زبان کی حیثیت سے رکھنی ہوگی۔ وہ عام طور پر کالجوں میں جو پڑھائی جاتی ہے، ہم نے اس سے زیادہ زور دے کر بڑا پختہ بنیادوں پر اسے پڑھایا۔ قرآن مجید کا منتخب نصاب انہیں لازماً پڑھایا۔ خیال یہ تھا کہ یہ پنیری بن جائے گی ہمارے ہاں، کہ یہاں سے نکلیں گے لوگ کہ جو پھر اس کام، عظیم تر کام کے لیے ہمارے پاس گویا کہ اویلیبل ایک سرمایہ ہوں گے، ہمارے پاس ذریعہ بن جائیں گے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام ہم نے اس دور میں کیا ہے جبکہ ان سوشل سائنسز کو پڑھنے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ ڈاکٹری، انجینئرنگ، یہ تو پہلے کریز ہوتے ہی تھے، پھر آ گیا MBA، اس کی طرف لوگوں کی دوڑ، اب وہ کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، IT، یہ تو سارا دور ان کا ہے، جن کا نظریات سے کوئی تعلق ہی نہیں، لہذا اب کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ تجربہ بھی تقریباً ناکام ہوا ہے۔ کون پڑھے آج فلسفہ؟ یونیورسٹیوں کے اندر بھی کہا جا رہا ہے یہ بند کرو ان کو، یہ فلسفے کا جو ہے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے خام خواہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ضرورت کیا اس کی؟ یہ ساری چیزیں چونکہ آج انسان مادہ پرستی میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ جس شے کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی فوری طور پر نظر نہ آتی ہو کہ اس کی افادیت یہ ہے، اس سے یہ ہمیں نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ پھر خیال یہ بھی تھا کہ اس قرآن کالج میں جو سٹاف ہوگا وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگا کہ جو پھر ریسرچ ورک کریں گے۔ ہمارے اپنے ساتھی جو ہے یہاں سے نکل کر یہاں کے سٹاف میں آئیں گے، تو جیسا کہ ہوا کرتا ہے ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کے اندر ریسرچ ورک وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ میں افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی تاحال ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ عوامی سطح پر ہماری دعوت، قرآن مجید کے علم کی نشر و اشاعت، قرآن مجید کی عظمت کا تعارف بہت بڑے پیمانے پر ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا شکر میں ادا کروں کم ہے۔ لیکن پرٹیکولرلی یہ پروجیکٹ، اس پر بدقسمتی سے ہماری کوئی خاص پیش رفت تاحال نہیں ہو سکی۔ البتہ اب کچھ آثار پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے جو آپ نے اس میں پڑھا، ایسی سعید روحیں جنہیں اپنے اندر ہی کوئی بے چینی محسوس ہوتی ہو، جو اپنے اندر ہی محسوس کرے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیں راس نہیں آ رہی، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات۔ اب اس کی میں آپ کے سامنے ایک مثال لا رہا ہوں۔ ایک نوجوان ڈاکٹر احمد افضال کراچی میں MBBS کر رہے تھے، ان کے 3 بھائی اور بہنیں سب کے سب جا چکے، گرین کارڈ لے چکے، امریکہ میں آباد ہو چکے، والدین کے پاس بھی گرین کارڈ تھا، خود ان کی جیب میں بھی گرین کارڈ تھا۔ والدین صرف منتظر تھے کہ یہ MBBS کر لے، فارغ ہو جائے تو بس یہ بھی چلے، اور جو مکان ہمارا ہے PCHS کراچی میں اس کو بیچ کر اب منتقل ہو جائے، پوری فیملی جا ہی چکی ہے، بس وہ منتظر تھے کہ یہ MBBS کر کے یہ بھی ہمارے ساتھ چلا جائے تو ہم چلے جائیں۔ اس نوجوان نے MBBS کیا، اس کے بعد وہ امریکہ گیا، وہ SFMG کو امتحان ہوتا ہے وہ بھی پاس کر لیا، لیکن چند مہینے وہاں رہنے کے بعد اس نے 2 فیصلے کیے۔ آپ حیران ہوں گے کتنے نوجوان یہاں ترستے ہیں کسی طرح ہم امریکہ پہنچ جائیں، اور وہ امریکہ پہنچا ہوا جس کی جیب میں وہ گرین کارڈ موجود ہے، جس کے بھائی بہن وہیں آباد ہیں، وہ 2 فیصلے کرتا ہے، نہ میں نے ڈاکٹری کرنی ہے، نہ میں نے امریکہ میں رہنا ہے، واپس آ گیا۔ اس کے بعد مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ کی ایک فیلوشپ سکیم کبھی ہوئی تھی، وہ اب بھی ہے یا نہیں ہے؟
میں نے جواب دیا کہ نہیں اب وہ اسکیم تو نہیں ہے، بس تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ہائی اسکول کے زمانے سے میرا رسالہ میثاق پڑھ رہا تھا، وہ نوجوان میرے فکر سے واقف تھا، اور اس کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ میں وہ کام جو اس کتابچے میں لکھا گیا ہے وہ کام میں کروں، قرآن پڑھوں اور قرآن کے علم اور نور کو دنیا میں عام کروں۔ ڈاکٹری واکٹری سے کیا لینا ہے؟ یہ وہ شخص جو ایم بی بی ایس کر چکا ہے، ایس ایف ایف جی کا امتحان پاس کر چکا ہے، گرین کارڈ اس کی جیب میں ہے، واپس آیا ہے تو یہ حال۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے وہ نہیں رہی، لیکن یہ کہ ہمارا 1 ایئر کورس ہو رہا ہے کراچی میں، آپ اس میں شریک ہو جائیں اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے لیے کوئی راستہ بناتے ہیں۔ 1 ایئر کورس کیا، میں ان کے والد سے ملنے گیا تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، وہ ریٹائر ہو چکے تھے، ڈپٹی سیکریٹری تھے سینٹرل گورنمنٹ میں پاکستان کے۔ آنکھوں سے ان کے آنسو کی لڑی ٹوٹ نہیں رہی تھی، مسلسل رو رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا میرے بیٹے کو۔ یہ بھی مثال آج کی دنیا میں ہے۔ یہ کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا؟ میں نے کہا حضرت مجھے دیکھیے، 30 برس ہو گئے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، زندہ تو ہوں، اللہ مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کیوں آپ فکر کرتے ہیں؟ روئے جا رہے تھے بس۔ اب یہ نوجوان جو ہیں جو امریکہ کو طلاق دے کر آ گئے تھے، اب ہماری اسکیم کے تحت گئے ہیں امریکہ، اب سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انہوں نے داخلہ لے لیا ڈروز یونیورسٹی کے اندر ورجینیا میں، اور وہاں یہ کام کر رہے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہو کر آئیں گے تو انشاءاللہ یوں سمجھیے یہ ہے وہ نوجوان جن کے بارے میں وہ میں نے ایک خیالی سا نقشہ پیش کیا تھا جو اس کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک مثال سامنے آئی۔ دوسری مثال انگلش امریکہ سے باسط بلال ایک نوجوان، اور اتفاق کی بات یہ کہ جو اس مضمون کا جو سن تحریر ہے وہی اس کا سن پیدائش ہے، 1967 کی پیدائش۔ اس نے وہاں پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، لیکن ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان کی ایک خالہ ہے، یہ فنگودو میں رہتی ہے، اور وہ گرلز کالج میں لائبریرین تھی، وہ ہماری تنظیم سے انجمن سے وابستہ ہیں، وہ انہیں میرے کیسٹ بھیجتی رہتی تھی امریکہ۔ ان بچوں نے اپنے ہائی اسکول کے دوران میں بھی میرے کیسٹ سنے تھے، تو ذہنوں میں وہ چیز جو راسخ ہوئی، تو اس کے بعد سن 93 میں غالباً میری پہلی ملاقات ہوئی ان سے، اور میں نے محسوس کیا کہ نہایت ذہین آدمی، نابغل نوجوان ہے، بہت باصلاحیت نوجوان ہے۔ الحمدللہ کہ وہ بھی اس کام میں لگ گئے، اور اس طرح انہوں نے ہی کھینچا ہے ڈاکٹر احمد افضال کو۔ باسط بلال تقریباً ایک پی ایچ ڈی مکمل کر چکے ہیں اور دوسری پی ایچ ڈی اب کر رہے ہیں ورجینیا یونیورسٹی کے ساتھ۔ یہ ہے گویا کہ ہمارا 2 افراد کا ایک پہلا نیوکلیس۔ یہ تو ہے کوئی 5-6 سال پرانی بات، لیکن اس کے بعد ابھی کوئی 2-3 سال ہوئے کہ ہمیں وہاں 5-6 نوجوان اور ایسے ملے۔ ایک صاحب شاید یہاں پر بھی موجود ہوں، مجھے نظر تو نہیں آ رہے، محمد علی، انہوں نے وہاں سے ایم ایس کیا ہوا ہے میکینیکل انجینئرنگ میں، لیکن اور انہیں ایڈمیشن ملا ہوا ایم آئی ٹی میں۔ ایم آئی ٹی یونیورسٹی جو ٹاپ کی یونیورسٹی شمار ہوتی ہے امریکہ کی، بڑے ترلے جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ترلے لے کر وہاں داخلہ ملتا ہے، انہیں داخلہ بھی ملا ہوا ہے اور وظیفہ ملا ہوا ہے۔ لیکن ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ میں چھوڑ دوں اس کو اور اب دینی تعلیم صرف حاصل کروں، لیکن میں نے کہا نہیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیجئے، اس کی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ آپ شفٹ کیجئے اس کو سائنس سے ہسٹری آف سائنس، پھر فلسفی آف سائنس، اور پھر فلسفی کی طرف۔ جیسے ڈاکٹر حسین نصر کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، دنیا میں معروف ہے، ایرانی ہے، وہ بھی اصل میں سائنس کے طالب علم تھے، لیکن پھر سائنس سے ہسٹری آف سائنس، فلسفی آف سائنس، اور پھر فلسفہ۔ اب وہ دنیا کے مسلمانوں میں سے ٹاپ کے فلاسفرز بھی ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہان مرزا، انہوں نے بھی میکینیکل انجینئرنگ کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اب وہ کچھ دنوں سے ہمارے ہاں یا 1 ایئر کورس بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی اہلیہ بھی امریکن ہے، وائٹ امریکن، اس نے پردہ کیا، برقع لے رہی ہے وہ اللہ کی بندی۔ بلکہ چونکہ میرے ساتھ یہ مہان مرزا گئے تھے افغانستان، وہاں سے وہ شٹل کاک برقعے لے آئے جو افغانوں یہ عورتیں پہنتی ہیں۔ اب وہ امریکن لڑکی جو ہے وہ شٹل کاک برقع پہن رہی ہے۔ اس نے ابھی ہمارے یہاں خواتین کے حلقے کا ایک کورس ہوا ہے، وہ مکمل کیا، بہت اچھی پوزیشن، اردو بھی سیکھی ہے، قرآن مجید پڑھا ہے اور عربی سیکھی ہے۔ یہ بھی اب تیار، ان کا بھی پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ ہو چکا ہے۔ ییل یونیورسٹی جو ہے یہ بھی بڑی ٹاپ یونیورسٹی ہے، اور بھی ہمارے چند نوجوان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب وہاں پر انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم کی ایک تاسیس ہو جائے گی، اور باسط بلال جو پہلا تھیسس ہے ان کا وہ اسی کتابچے پر بیسڈ ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتابچے نے آنکھیں کھولی تھی میری، اور یہ کہ پوری دنیا میں اب کچھ لوگ، آپ نے جو بات کہی تھی آج سے سمجھیے 30 سال پہلے، یعنی سن 67 میں، اب کچھ آدمی جو ہے عالم اسلام میں اور بھی پیدا ہوئے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اس طرف تو لوگوں کا دھیان جاتا ہی نہیں تھا۔ عام خیال تو یہی تھا کہ اصل مسلمان ہے تو ایمان تو ہمارے پاس ہے، اب بات عمل کی کرو، عمل کی واعظ ہے، نصیحت ہے، ایمان تو ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن سے نکل چکی تھی، وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، صرف موروثی عقیدہ ہے، وہ ایک ریشیل کریڈ ہے، موروثی طور پر کچھ چیزوں کو ہم مانتے ہیں بس، لیکن اس پر کنوکشن، یقین، وہ کہاں ہے؟ ندارت۔ اس حوالے سے یہ جو بات میں نے کہی تھی، وہ تو سمجھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب سے میرے لیے ہی لکھوایا ہے، وہ اپنی زندگی کو اس مشن کے لیے وقف کر چکے ہیں، اس کے لیے پوری طریقے سے، اسی لیے وہ، کیونکہ جیسا کہ میں نے اس میں لکھا ہے، آج کی دنیا میں عام آدمی کی بات کی طرف توجہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پی ایچ ڈی ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی سے ہوں، پھر کوئی بات آپ کریں تو پھر آپ کی بات پر توجہ کی جائے گی، ورنہ قابل توجہ ہی بات نہیں ہے۔ اب جیسے معاشی مسائل اور ان کا حل، مولانا نعیم صدیقی صاحب نے کتاب لکھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی جو اکنامکس کا پی ایچ ڈی کیا ہوا وہ نہیں پڑھے گا اسے، کیونکہ ڈگری کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اکنامکس میں کہیں انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہے، لہٰذا نہیں پڑھیں گے، اس سے توجہ نہیں ہوگی، چاہے اس کے اندر ہیرے آپ نے جڑ دیے ہو، لیکن توجہ ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ اب پی ایچ ڈی سے یہ نوجوان کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی بات وہاں وقیع ہو، وہاں کے اکیڈمک جو سرکلز ہیں ان میں ان کی بات سنی جائے، اور پھر اللہ کرے، جیسا کہ ان کا ارادہ ہے، اللہ کرے یہ لوگ ایک گروپ کی شکل میں، ان کا ارادہ ہے کہ پاکستان آئیں گے تاکہ یہاں کے انٹیلیجنشیا کو جھنجھوڑے، اور یہاں جو مروبیت طاری ہے، مغرب کا فلسفہ، مغرب کا فکر، مغرب کا تمدن، اس کا جو مروبیت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ تنظیم اسلامی کی دعوت اور ہماری قرآنی دعوت، یہ دونوں اس ملک میں اگرچہ مڈل کلاس میں بہت بڑے پیمانے پر پھیلے، لیکن ہمارے ہاں کا جو ایک ایلیٹ طبقہ ہے جو بدقسمتی سے اردو اب پڑھ نہیں سکتا، اردو، اور میری اردو ذرا ثقیل بھی ہے، وہ کہاں پڑھیں گے، کہاں سمجھیں گے؟ وہ تو جب تک انگریزی میں ان سے بات نہ ہو اور انگریزی میں انہیں نہ سمجھایا جائے تو ہمارے سوسائٹی کے اس طبقے تک ہماری بات پہنچ نہیں رہی، ورنہ وہ بات پہنچے گی تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں گھر بھی کرے گی، ان میں بھی سعید روحیں موجود ہیں، سلیم الفطرت لوگ موجود ہیں، وہ اٹریکٹ ہو گئے قرآن کی دعوت کی طرف۔ لیکن یہ کہ وہ ان کی ایک معذوری سمجھ لیجیے، معذور ہیں کہ اب اردو کی بات ان تک پہنچتی نہیں، ابلاغ کا حق نہیں ادا ہوتا، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ انگریزی میں انہیں بات سمجھائے، اور یہ چیز ہمارے ہاں بڑھ رہی ہے دن بدن تیزی کے ساتھ۔ ہمارا معاشرہ، تعلیم کا نظام جس رخ پر جا رہا ہے، جس رخ پر اب مزید جو ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے کہ پہلی جماعت سے انگریزی جو ہے وہ لازم، اور اسی کے حوالے سے سارے اب یہ جتنے بھی کریکولا ہیں اور جتنی بھی جو یہ ٹیکسٹ بکس وغیرہ ہیں، ان کے اندر بھی انقلاب آ رہا ہے، تعلیمی دنیا میں ایک عجیب انقلاب لایا جا رہا ہے۔ مغرب کے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام اور یہ جو بھی نیو ورلڈ آرڈر کی سکیمز ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے، لہذا یہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ اور گمبھیر ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہوگی ایسے داعیان قرآن کی جو قرآن کی دعوت انگریزی میں پیش کر سکے، اور وہ انگریزی بھی وہ ہو کہ جس کو یہاں کے لوگ بھی مانے کہ ہاں، اس کا لوہا تسلیم کرے کہ ہاں یہ ٹھیک انگریزی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں وہاں جا کر امریکہ میں اسے کہا کرتا ہوں میں انگریزی کی ٹانگ توڑ لیتا ہوں، وہاں جا کے ٹانگیں توڑتا ہوں میں انگریزی میں، میرا محاورہ نہیں ہے، نہ میں کبھی ویسٹ میں رہا ہوں، نہ امریکہ میں رہا ہوں، نہ انگلینڈ میں رہا ہوں۔ پھر یہ کہ انگریزی پڑھی بھی تھی تو ایف ایس سی تک ہی پڑھی تھی نا، اس کے بعد کو انگریزی ادب کا تو طالب علم کبھی بھی نہیں رہا، تو انگریزی میں محاورہ نہیں ہے، میری جو ہے ایلیکوینس نہیں ہے، میں اس کو کھل کر اپنی بات کہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن وہاں چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہاں تو یہ ہے کہ آپ انگریزی میں تقریر کر رہے ہو اور ذرا سا ایک لفظ کا تلفظ بھی آپ نے صحیح نہیں کیا تو وہ لوگ جو ہے مسکرائیں گے اور زہر خند ہوگا ان کے چہروں پر کہ یہ کیا لفظ بول گئے ہیں، یہ صحیح بول نہیں سکے۔ امریکہ میں یہ نہیں ہوتا، وہاں وہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے اپنے اندر جو ہے انگریزی کے بہت سے لہجے ہیں، بہت سے لہجے، ساؤتھ کا لہجہ اور ہے، نارتھ کا اور ہے، جو اٹیلینز وہاں پر آ کر آباد ہوئے ان کی انگریزی کچھ اور ہے، جو جرمنی کے لوگ آ کے آباد ہوئے ان کی انگریزی کچھ اور ہے، جو پولش آ کے آباد ہوئے ان کی انگریزی کچھ اور ہے، جو انگلینڈ سے آئے ان کی انگریزی کچھ اور ہے، تو وہ کوئی ایک انگریزی ہے ہی نہیں وہاں۔
لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو عام طور پر سمجھ جاتی ہے بات، تو لوگ وہاں تو میں جا کر انگریزی میں بھی گفتگو کر لیتا ہوں، اور میں نے اپنی بات چیزیں ریکارڈ بھی کرائی انگریزی میں، لیکن پاکستان میں یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ نوجوان جب آئیں گے یہ سارے ان مراحل کو طے کر کے، تو وہ کام کہ جس کی میں نے نشاندہی کی تھی اس وقت، اگرچہ یہاں اس کی کوئی ابھی ہمیں اس میں پیش رفت نظر نہیں آئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بیج یہی کے لگے ہوئے ہیں نا۔ یہی کہ میرے کیسٹ تھے جو ورجینیا میں پہنچے ہیں، نیو جرسی میں پہنچے ہیں باسط بلال کے پاس اور ان کے چھوٹے بھائی اسد کے پاس، میرا وہی میثاق تھا کہ جو احمد افضال کے ذہن کے اندر جو ہے وہ آبیاری کرتا رہا ایک فکر کی، اور اس کو جو ہے اس کو پروان چڑھاتا رہا، جس کے نتیجے میں یہ معجزہ ہے میں سمجھتا ہوں اس دنیا کا۔ جیسے گوتم بدھ کی بات آج ہم سنتے ہیں کہ 33 برس کی عمر میں وہ جا کر اپنا محل چھوڑا اور اپنی جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑا اور اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑا نکل گیا۔ اسی طرح سوچئے آج کے آدمی کو بتائیے، ایک ڈاکٹر جس نے کہ وہاں امتحان بھی پاس کر لیا، جس کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے گرین کارڈ، جس کی پوری فیملی وہاں اسٹیبلش ہو چکی ہے، وہاں جا کر طے کرتا ہے کہ نہ میں نے ڈاکٹری کرنی ہے اور نہ میں نے امریکہ میں رہنا۔ یہ ناقابل یقین ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہوا ہے، واقعہ ہے۔ تو اس طرح سے جیسا کہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی، ہے موجود، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ اقبال یہ روز روز کے پیدا ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے لیکن یہ ہے کہ جیسے بڑی نرسری لگائی جائے تو ان میں سے کوئی دانہ نکل آئے گا انشاءاللہ، اور اس میں مجھے امید ہے کہ اب ان حضرات کے کرنے سے اس اصل پروجیکٹ کی طرف پیش رفت ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آسان کر دے، یہاں پر بھی انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم اب شروع کر دیا جائے۔ امریکہ میں تو ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی کچھ نوجوان ہمارے ہاں اب بھی موجود ہیں کہ جنہیں اس کام میں ہم لگائیں اور یہاں بیٹھ کر لگائیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، اس کی طرف بھی ایک عملی پیش رفت انشاءاللہ العزیز یہاں پر بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ امجد ظہور صاحب نے پوچھا ہے کیا کم پڑھے لکھے حضرات اس سالہ کورس میں شامل ہو سکتے ہیں جو صرف اردو پڑھ لکھ سکتے ہوں؟ اصل میں ہم ایسے حضرات کا کوئی ٹیسٹ لے لیں گے، اور یہ کہ خاص طور پھر عمر کا بھی معاملہ دیکھنا ہوگا، کچھ تعلیم کا بھی۔ تو زیادہ اگر معاملہ جو ہے کمزور ہوا تو پھر یہ کہ پوری کلاس کی ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے، تو اس میں زیادہ نہیں رکھ سکیں گے، لیکن دیکھیں گے۔ ادیب اشرف صاحب، آپ کے لیکچر کے حوالے سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کام علمی سطح پر، تعلیمی سطح پر اچھا کام ہو رہا ہے۔ میرا اپنا بیٹا بھی وہاں پر ایک عاطف وحید، حافظ عاطف وحید وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ تخلیقی کام وہاں نہیں ہو رہا کوئی، جس کے لیے کہ ہم نے یہ سارا جو لکھا اور کوشش کی ہے، بلکہ زیادہ تر جو ہے وہاں پر وہ تدریس کا معاملہ ہے۔ ایسی ایک یونیورسٹی جو ہے، یہ دو ایک ہی وقت میں قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے اور ایک ملیشیا میں۔ منعم اویس صاحب، عموماً والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے دنیاوی علوم سیکھ کر نام کمائیں، براہ کرم انہیں دین کی جدوجہد کرنے کے لیے کس طرح قائل کیا جائے؟ دین کے لیے تو پہلے تو یہ کہ والدین کو بھی متوجہ کیا جانا چاہیے۔ دین تو در حقیقت سب کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ ہو جو لوگوں کے سامنے ان حقائق کو پیش کرے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی نوجوان کے دل میں خود یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو والدین رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ پھر وہ انسان جو ہے، ظاہر بات ہے کہ بچوں کے آگے جو ہے والدین کیسے بند باندھ سکتے ہیں؟ لوگوں کی اپنی انکلینیشنز ہوتی ہیں، ان کے ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں، اپنے رجحانات ہوتے ہیں، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جب اندر سے کسی نوجوان کے یہ جذبہ ابھر آئے گا تو پھر کوئی شے روک نہیں سکے گی۔ محمد عثمان جاوید درانی،
انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم امریکہ والے اور یہاں کا خاکہ کیا ہے؟ ایک تھنک ٹینک ہوگا، اسلامی دنیا کے دماغ کہاں پر اکٹھے ہو کر سوچیں گے۔ یہ کام مصر اور سعودی عرب تو نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس ادارے کا خاکہ 9 ماہی کورس اگر شام کو بھی کر دیا جائے، نہیں یہ شام کا معاملہ چلتا نہیں ہے۔ ہم نے بہت مرتبہ کوشش کی ہے ایوننگ کلاسز عربی سکھانے کی، شروع میں کافی لوگ آ جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے سارا دن کام کر کے آئے ہوئے، تھکے ہوئے، ایگزاسٹڈ، وہاں ان کا ذہن حاضر نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے ان کو وقت نہیں ملتا کہ جا کر جو کچھ پڑھا ہے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکیں، لہذا وہ چل نہیں پاتے، ختم ہو جاتا معاملہ۔ یہ تو ہمارا اگر کچھ کامیابی ہوئی ہے تو 1 ایئر کورس کو، جسے اب ہم نے اور کنڈینس کر کے 9 مہینے کا کر دیا ہے، وہ بھی خاص طور پر ان امریکنز کے لیے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں مئی جون جولائی کی گرمی جو ہے اس کے لیے بہرحال برداشت کرتے ہیں، اس کو عادی ہو چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بہت ممکن نہیں ہوتا یہ، تو اس لیے ہم نے اسے 9 مہینے میں کر دیا، 2 سیمسٹرز ہیں۔ اس حوالے سے وہ تو کچھ درجے میں کامیابی ہے۔ ایک دفعہ آدمی کڑوی گولی کڑوا گھونٹ بھر لے، 9 مہینے نکال لے، یہ پارٹ ٹائم ہونے والا کام نہیں۔ 12 یہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی کوئی نقشہ جو ہے جلدی ہی، اس کا کوئی پراسپیکٹس، اس کا اصول وغیرہ وہ سامنے آ جائیں گے آپ کے انشاءاللہ۔ محمد رضوان الحق صاحب، 9 ماہی کورس صرف ریگولر افراد ہی کر سکتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ 3 ماہ کی تعطیلات میں یہ کورس کرا دیا جائے اور 3 سال میں یہ کورس مکمل ہو سکے، یا کیسٹ وغیرہ کے ذریعے ممکن ہو؟ ویسے خط و کتابت کے ذریعے سے ہمارے کئی کورسز چل رہے ہیں، عربی گرامر کورس چل رہا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب کا کورس چل رہا ہے، لیکن یہ کلاس روم ٹیچنگ بالکل دوسری شے ہوتی ہے۔ اور 3 مہینے کی چھٹی جو ہے وہ عام طور پر تو کبھی کسی کی کسی میں شروع ہو رہی ہے، کسی کی کسی میں شروع ہو رہی ہے، اور پھر وہ شدید ترین گرمی کا موسم ہوتا ہے، اسی لیے تو کالج والے یونیورسٹی والے آپ کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ تو وہی ہے، اس وقت تک جو بھی شکل ہمارے ہاں ہے وہ یہی ہے، ہمت کریں اور اس کے لیے وقت نکالیں، ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے گا۔ احسن عارف اسرار، آپ کے دروس سن کر فوری طور پر تو بہت اثر ہوتا ہے، مگر پھر یہ اثر تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، برائے کرم اس کا حل بتا دیجئے۔ اسی لیے ہم ہر ہفتے درس رکھتے ہیں تاکہ وہ تازہ ہوتا رہے، ہر جمعے کو خطاب ہوتا ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ انسان میں نسیان کا مادہ کافی ہے، تو تذکیر ہوتی رہنی چاہیے، بار بار کی یاد دہانی انسان کی ضرورت ہے۔ سردار اکرم علی خان صاحب، دین کے عملی انقلابی نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ تمام دینی جماعتیں انقلاب اسلامی کے لیے متحد ہو سکیں، اس پر سب سے زیادہ توجہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کے ذہن مبارک میں کوئی بہترین طریقہ یا نظریہ یا خیال ہو تو اپنے ذہن مبارک سے روشنی ڈالیے۔ میں نے تو سر توڑ کوششیں کی ہیں، کسی طریقے سے یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ الیکشن پالیٹکس، پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر اور متحد ہو کر ایک انقلابی جدوجہد پر جمع ہو جائیں، لیکن مجھے اب تک ناکامی ہوئی ہے۔ شمشاد علی صاحب، کیا طالبان کی حکومت قال اللہ قال رسول میں گر کر رہ جائے گی؟ حالانکہ وہاں تو مرعوبیت کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس میں بھی جدید دور کے ساتھ دینے کی کیا شکل ہے؟ ہاں مرعوبیت وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کے مرعوب جو بھی عناصر تھے وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، جو وہاں خانہ جنگی رہی اور مسلسل جو وہاں جنگ جاری رہی، پیسے والے لوگ بھی وہاں سے نکل گئے، جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی نکل گئے، امریکہ میں جا کر آباد ہو گئے، انگلینڈ میں ہو گئے، فرانس میں ہو گئے، لاہور پاکستان میں آ گئے، اسلام آباد میں بعض سیکٹرز ایسے ہیں جہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ افغانستان میں آ گئے، یا پشاور تو آدھا جو ہے اب افغانوں کے قبضے میں ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہاں سے وہ لوگ نکل چکے ہیں، اب وہاں یا تو عام آدمی ہے اور یا پھر یہ کہ علماء اور جو بھی مذہبی طبقہ ہے، لہذا ان کے یہ کام کس اعتبار سے آسان ہے اس وقت۔ لیکن بہرحال اس دنیا جدید دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے مسائل اور معاملات کو سمجھنا ضروری ہوگا، یہ کام انہیں کرنا پڑے گا۔ سیف اللہ صاحب، کیا محض دعوت و تبلیغ سے اس عہد کی تکمیل ہو جائے گی جو صحابہ کرام نے حضور سے کیا کہ یہ دین غائبین تک دین پہنچایا جائے؟ یقیناً یہ کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ آج تو اس کے ذرائع بہت زیادہ ایسے ہیں کہ بڑے پیمانے پر آپ کے آڈیوز پھیل رہے ہیں، دعوت جا رہی ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پر اسلامی ملک قائم ہو جائے، اسلامی حکومت، تو پورے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، پورے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دین کی دعوت سے بمبارڈ کر دے گی پوری دنیا کو، اور ہر جگہ پر جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہوں گے اس دعوت کو قبول کریں گے۔ تو اس اعتبار سے دعوت و تبلیغ جو ہے
یہ سارے وسائل و ذرائع جو اس وقت انسانوں کے اخلاق کی تخریب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ذہنوں کی بگاڑنے میں استعمال ہو رہے ہیں، یہی ذرائع ابلاغ جو انشاءاللہ تعالی حکومت کی سطح پر جب اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو اسلام کے لیے اور دعوت قرآنی کی اشاعت کے لیے استعمال ہو گئے۔ صفحہ 22 پر بولڈ ورڈز میں ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ تو کیا ریڑھی والا مومن نہیں؟ ایمان کی بجائے کوئی متبادل لفظ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہاں لفظ تو ایمان ہے، لیکن ریڑھی والے کے ذہن میں تو وہ اشکال تھے ہی نہیں نا، اور ایمان سے اس کو ایک امن اور چین نصیب ہے۔ اللہ ہے، اللہ اللہ کو پکارتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو سمجھتا ہے بن جانب اللہ ہے، تو اس لیے اس کو تو وہ ایمان حاصل ہے۔ لیکن یہ کہ انٹیلیجنسیا کے لیے اور اونچے لوگوں کے لیے اور نابغہ لوگوں کے لیے ایمان کسے کہیں گے؟ وہ تو ان وادیوں میں سے گزرا ہو تو پھر وہی بات کہلائے۔ دعوت عمومی کی سطح پر تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، آپ اس سے متفق کیوں نہیں ہیں، اور آپ اس دعوت کو کس انداز میں کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تبلیغی جماعت جو دعوت کر رہی ہے وہ وعظ کی بنیاد پر ہے، اپنی زبان میں وعظ کہتے ہیں، وہ عربی نہ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں، نہ قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں۔ ہماری دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور قرآن ہے، یا درس قرآن، اور یا پھر یہ کہ یہ 9 ماہی کورس ہے یا اور جو بھی ہم بناتے ہیں تاکہ عربی سیکھیں لوگ، اور ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ عربی سیکھیں، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں۔ یہ ہمارے اور ان کے دعوت و تبلیغ کا بنیادی فرق ہے۔ تبلیغ و دعوت کرنے سے کیا دین مکمل ہو جاتا ہے؟ سیاست اور حکومت میں مکمل کنٹرول کرنا بھی کیا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے افراد کو کھینچے، پھر افراد کو منظم کرے، ان کی تربیت کرے، انہیں ایک طاقت کی شکل دے، اور پھر اس کو باطل سے ٹکرائے اور دین کو قائم کرے۔ تو یہ آج کا موضوع نہیں تھا، ورنہ اسلامی انقلاب کا عمل کیا ہے، اس کے کیا مدارج ہیں، اس کے کیا مراحل ہیں، اس میں بات ہوتی تو پھر میں یہ ساری باتیں بیان کرتا۔ آج تو ہم نے اس کو صرف قرآن مجید کے حوالے سے اور اعلیٰ ذہین طبقات میں خاص طور پر ایمان کی نعمت کو کیسے پھیلایا جائے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ سردار محمد علی خان: Well, as you said that there are 2 types of personalities, split and composed personalities. My question is that will your 9 months program can make men a totally integrated or composed personality? یہ دعویٰ تو میں نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ یقیناً اس میدان کی طرف آپ کو لے جائے گا، اور بہت سے حضرات انشاءاللہ اس پر اس درجے مطمئن ہو جائیں گے کہ وہ اندر سپلٹ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ فرمائیں کہ آج جب کہ ہر طرف شیطانی حرکات کا دور دورہ اور شیطانی قوتیں پوری طرح سرگرم ہیں، دوسری طرف ہماری دینی جماعتیں اس کو روکنے کے حوالے سے بالکل سوئی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ تنظیم اسلامی اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ تنظیم اسلامی ایک طرف تو ان جماعتوں کو دعوت دیتی ہے کہ جمع ہو کر نہیں عن المنکر کے لیے میدان میں آ جائیں، اور اگر یہ نہیں آتے تو ہم ایک ایسی جماعت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی نفری کم ہے، ہم اس نفری کے بل پر آ کر میدان میں چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمارے پاس ایڈوکیٹ نمبر میں تقریباً 2 لاکھ افراد اگر جمع ہو گئے تو پھر ہم میدان میں آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم جو ہے راستہ روکیں گے بدی کا۔